ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں. میرے پیارے واجب الکرام محترم کی سامعین، دوستوں اور بزرگوں، بہت ہی میں مشکور ہوں حضرت قاری عبد القیوم صاحب کا کہ جنہوں نے آپ کی زیارت کا شرف بخشا اور یہ موقع دیا کہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہوئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ حق کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، حق والوں کے ساتھ زندہ رہنے کی اور حق پہ موت آنے اللہ دے. اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ حق ہے. دنیا میں اللہ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس میں بے جان چیزیں بھی ہیں، جاندار چیزیں بھی ہیں. بے جان میں پھر مختلف ان کی صورتیں بنی، پھر ان صورتوں میں مختلف قسم کی ان کی شکلیں بنا کر مختلف کاموں کے لیے انہیں پیدا فرمایا، جیسے جمادات ہیں، نباتات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری. اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان پیدا فرمایا، اور جیسے پھر فرمایا گیا کہ اشرف المخلوقات، یعنی اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات میں سے مقدس، اشرف، بالا اور برتر جو مخلوق پیدا فرمائی وہ انسان کو پیدا فرمایا. اور بلکہ یوں بھی ملتا ہے کہ باقی تمام مخلوقات کو اشرف المخلوقات انسان کی خدمت کے لیے اور ڈیوٹی کے لیے پیدا فرمایا. ہر چیز، چاہے وہ میری سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کی بہتری کے لیے بنایا. یہ مکھی جسے ہم نفرت کرتے ہیں، جسے ہم کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتے، جسے ہم نفرت کی نگاہ سے اڑا دیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں ہمارے بدن میں بھی نہ بیٹھے، اس مکھی کو بھی اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. جہاں سے انسان گزر رہا ہے انسان کو نہیں پتا کہ یہاں کیا چیز ہے. جہاں گندگی ہوگی وہاں مکھی بیٹھ کے بتا رہی ہوگی کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہاں سے گزر جا، جہاں میں بیٹھی ہوں یہ گندگی کا ڈھیر ہے. یا اسی قسم کی کئی اور چیزیں. یہ میں نے مثال دے دی ہے. آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو اللہ نے انسان کے علاوہ ساری مخلوق کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. بظاہر وہ ہمیں نقصان دہ نظر آتی ہے، بظاہر ہمیں وہ خوفناک نظر آتی ہے، بظاہر اس کی دہشت ہے، انسان اس سے ڈرتا ہے،
اس کے نام سے ڈرتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ بھی میں نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ اب اس تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کا مقصد انسان کی خدمت ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہم انسانوں نے یہ پہچاننا ہے، اور جس انسان نے یہ پہچان لیا کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اور یہی محنت ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ نے پھر قرآن میں بتانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بنایا، ان کو کتابیں دی، ان کو صحائف دیے۔ اس میں ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنی قوم کو، اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں اس کی ڈیوٹی تھی وہاں وہاں اس نے بتایا کہ ساری مخلوق آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ کس کے لیے پیدا ہوئے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے شروع کیا لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان ساری مخلوقات سے اپنی نظر ہٹا کے اللہ کی طرف جوڑ لے۔ یہ انسان کا مقصد ہے، زندگی کا پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے، اور پھر اس مقصد کے ساتھ تمام مقاصد جڑے ہوئے ہیں۔ وہ چلتا جائے اسے مقصد سمجھ آتا ہے۔ اور میں بات کو ذرا اپنے مقصد کی طرف لے کے آتا ہوں۔ یہ جو سلسلہ چلا، اس کی ابتدا جیسے ہماری زندگی کی ابتدا پیدا ہونے سے ہے، زندگی کی انتہا موت سے، دنیا کی زندگی، اسی طرح دنیا میں ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، صرف اللہ کی ذات کی اور اللہ کی خدائی کی۔ تو یہ جو سلسلہ انبیاء کا شروع ہوا، یہ حضرت آدم سے شروع ہوا، یعنی ابتدا حضرت آدم ہے، انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ہمارے عقیدے کی بات یہ ہے کہ یہ آنے میں ہے، پیدا ہونے میں نہیں، نبی بننے میں نہیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں جب میں اللہ کے دربار میں وہ اپنی جو ایک واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ خطا کی معافی کے لیے یا اللہ کے سامنے پیش ہوا، تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا محمد، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ آنے میں آخری نبی ہیں، نبی بننے میں نہیں، یا اللہ کے محبوب ہونے میں آخری نہیں، محبوب ہونے میں سب سے پہلے ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے، اس ترتیب کے لحاظ سے نبیوں کے آخر میں آنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہر نبی کی امت نے اس کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو کامیاب کیا، جو نہ چلے وہ آج ہمیں بھی مثالیں مل رہی ہیں، اور جو نبی آئے ساتھ اللہ نے انہیں کچھ چیزیں دی جن سے وہ رہنمائی کرتے تھے، اور دلیل کے طور پر پیش کر کے کہ یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، اس میں چلو۔ اب جو چلتے گئے، اب وہ کامیاب ہوتے گئے، آج تک بھی ہزاروں سال کے بعد بھی آج بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہوئے۔ دنیا کا کوئی طبقہ انہیں کامیاب نہیں کہتا جو نبیوں سے ہٹ کے چلے، انہیں کامیاب کہتا ہے جو نبیوں کی ترتیب پہ، نبیوں کی دعوت پہ چلے اور اللہ کو راضی کیا۔ اب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا، نبوت کا سردار بنا کے بھیجا، معصومیت کا سردار بنا کے بھیجا، اور اللہ نے جو شریعت دی، یہ تمام شریعت میں سے اس شریعت کو سرداری کا شرف دیا۔ اللہ نے جو قرآن دیا، کتاب دی، وہ تمام کتابوں کی سردار کتاب بنا کے اللہ نے اس امت کو شرف دیا۔ اللہ نے جو آگے اگر یوں چلتے جائیں، اللہ نے ہر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہ تمام پہلے والی چیزوں کے سردار بنا کے اللہ نے شرف بخشا ہے اس امت کو بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے دکھا دیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واقعہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں، وہ یہ مہینہ بھی ہے اس واقعہ کا کہ معراج والے دن اللہ نے مسجد میں تمام نبیوں کو بلا کے صف میں کھڑا کر کے، گویا دھوپ تھا کہ حضرت جبرائیل سامنے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ کب تشریف لائیں گے امام صاحب، اور تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
تمام نبی بھی دیکھ رہے تھے، منتظر تھے، جیسے ہمارے بڑے جلسوں میں ہوتا ہے کہ کب آئیں گے مہمان خصوصی، اور تھوڑی کوئی ایک بندہ بھی مجمع سے دیکھ لے پیچھے تو سارے باری باری دیکھتے ہیں کہ شاید مہمان خصوصی آ گئے۔ تصور کی دنیا میں یوں ہوگا کہ سارے نبی مڑ مڑ کے دیکھتے ہوں گے، نبی ہیں، صفیں بندی ہوئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ایک جگہ کھڑے ہیں، امام صاحب کب آتے ہیں، کون آتے ہیں، کون ہوتا ہے امام؟ تو جب دیکھا اللہ نے اعزاز بخشا کہ حضرت جبرائیل بلاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی امامت فرما کے حضرت جبرائیل نے اللہ کا یہ فیصلہ امت کو بتا دیا کہ اب تمام امت تو نہیں بلکہ تمام انبیاء کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اللہ نے جو چیز دی ہے نا وہ بھی تمام چیزوں سے بڑھ کے دی ہے، نبوت، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اور قرآن کتابوں کی سردار کتاب بنا کے اس کو تاج پہنا دیا، روزے دے کر تمام پہلے روزوں سے اوپر لا کر اس کو تاج پہنا دیا۔ ہر چیز آپ دیکھیں اس میں اتنا حسن ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ پہلی امتوں کی چیزیں دیکھ لیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں حسن نظر آئے گا، خوبصورتی نظر آئے گی، اور یہ اعزاز ہے۔ اسی طرح اللہ نے جہاں، اور ایک ساتھ اس کو بات آگے چلائیں گے، ایک عقیدہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معصومیت بھی ختم ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی انتہا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عقیدہ معصومیت کی انتہا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہے؟ آپ سادہ الفاظ میں سمجھیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہمارے عقیدے کی پورے دین اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ یوں سمجھیں، اب اس مسجد بنی ہے یا کوئی مکان بنائے، اس کی جو پہلی اینٹ ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اگر وہ نہ رکھی جائے، وہ کمزور رکھی جائے، لاپرواہی کی جائے، اس پہ کوئی نظر نہ رکھی جائے، یوں ہی بس کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بننے کے بعد بھی عمارت دھڑام سے گر جائے۔ اب عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ معصومیت یہ ہمارے ایمان کی پہلی اینٹ ہے، پہلی سل ہے۔ اگر یہی مضبوط نہیں تو پھر پورا عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اور کسی وقت بھی اس عمارت کی طرح ڈاواں ڈول ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، متزلزل ہو سکتا ہے۔ شاید جیسے کوئی اس عمارت کو ٹھوکر سے گرا سکتا ہے، اسی طرح کوئی کافر ہمارے عقیدے پہ تھوڑی سی محنت کر کے اگر عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ معصومیت مضبوط نہیں، شاید کوئی سازش کرنے والا میرے بھائی کو، مجھے، کسی کو بھی جس کا عقیدہ مضبوط نہیں، اسے یوں برگلا سکتا ہے اور ہمارے ایمان کی عمارت کو گرا سکتا ہے۔ اس لیے اور پھر دور کی بات ہوتی ہے، وقت کی بات ہوتی ہے۔ ہر دور میں کفر کا رخ جو ہوا ہے وہ مختلف چیزوں پہ ہوا ہے، یوں نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں کئی اور فتنے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل نے قرآن کے تحفظ کے لیے کوڑے کیوں کھائے؟ وجہ یہ تھی کہ اس دور میں فتنے جتنے تھے، کافر جتنے تھے، ان کا رخ اس مسئلے پہ ہو چکا تھا کہ قرآن کے تحفظ کو خطرہ بن چکا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے ساری باتوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو قرآن کے تحفظ کے لیے پیش کیا، اور پھر آج بھی دنیا، اس دور میں یوں نہیں تھا کہ صرف امام احمد بن حنبل تھے، اس دور میں ان کے پائے کے، ان کے ساتھی، بلکہ یوں کہیں کہ علم میں ان میں زیادہ، تقوی میں ان میں زیادہ لوگ موجود تھے، لیکن ان کی مثالیں کہیں کہیں ملیں گی، امام احمد بن حنبل کی مثال ہر کہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ وقت کے تقاضے کو پہچانا
اور قرآن کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آج قرآن ہمیں بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں ملا ہے 100 سے زائد آیتیں ختم نبوت کا تحفظ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے 100 سے زائد آیتوں میں ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زائد احادیث جن میں واضح طور پر ختم نبوت کا بیان ہے۔ بلکہ میں ایک دلچسپ بات اور کرتا ہوں، دونوں کے دشمن آج جہاں میں مارے پھرتے ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس میں بات سمجھیے گا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ اور نبی کیا ہے؟ معصوم ہے۔ نبی کیا ہے؟ یہ بات کو سمجھیے گا، شاید ذرا مشکل ہو۔ نبی کیا ہے؟ معصوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 باتیں بتا دی۔ کئی باتیں ہیں، نبی کی زبان اتنی وسیع ہے کہ اس کے لفظ کے ہر نقطے میں سے کئی چیزیں نکل سکتی ہیں، اتنی وسیع اور اتنے الفاظ وسیع اور بابرکت الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جو میں مقصد بیان کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا کون ہوتا؟ عمر۔ نبی جانتے تھے کہ سارے نبی معصوم ہیں اور میں بھی معصوم ہوں، اس کے باوجود فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت چلتی ہوتی، پہلی بات ہے نہیں، پہلی بات عقیدہ سمجھایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ مطلب یہ کہ نبیوں میں جتنے وصف ہیں وہ وصف عمر میں پائے جاتے ہیں۔ معصوم بھی ہو سکتا تھا، کمال دلیر بھی ہو سکتا تھا، جرأت اور بہادری کا پہاڑ بھی ہے، ساری چیزیں عمر میں پوری ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جہاں حدیث میں اپنی ختم نبوت کا تحفظ فرمایا، وہی اپنے عقیدہ معصومیت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنی جماعت صحابہ کرام کا تحفظ بھی کرتے چلے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کو جو چیز دی گئی وہ کمال کی دی گئی، نہ پہلے اس کی مثال ملتی ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے قیامت تک۔ اللہ نے نبوت ایسی دی، نبوت کا تاج ایسا دیا کہ اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ قرآن کی شکل میں کتاب ایسی دی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہے۔ شان ایسی دی کہ نہ اس سے پہلے ہے نہ بعد ہے۔ امت ایسی دی کہ ساری امتوں میں اس کو فضیلت حاصل ہے، یعنی ایسی امت نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہو سکتی ہے۔ جماعت ایسی دی، گھرانہ ایسا دیا، یعنی صحابہ جیسی جماعت نہ پہلے تھی نہ اب قیامت تک ہو سکتی ہے، اور گھرانہ ایسا دیا، اہل بیت جیسا نہ پہلے تھا نہ اب قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اب میرے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو مقصد یہ بنانا ہے کہ ہم نے اس چیزوں کو لے کر 2 باتیں توجہ کیجیے گا، ایک ہے عمل، ایک ہے اپنے آپ کو تحفظ کے لیے پیش کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر صرف عمل ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر اتنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل رحم کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ اس امت میں حضور کے بعد رحم کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر۔ لیکن اس رحم والی وصف کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ جب بات ختم نبوت کی آئی، جب بات حضور کے دین کے مٹنے کی آئی، جب خطرہ حضور کے دین کو ہوا، جب دین کے کسی ایک عمل کو، ایک جز کو خطرہ ہوا، تو وہی جو امت میں سب سے زیادہ رحم دل ہے، اس نے کہا صحابہ کے روکنے کے باوجود ابھی حضور کا وصال ہوا، ابھی ہمارے حالات نہیں ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ لڑیں۔ کہا ساری باتیں آپ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن دنیا کی کسی کونے میں حضور کے دین کے مٹنے کا خطرہ ہو، میں ابو بکر یہاں بیٹھا رہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔
اپنا لشکر بھیجا، کہا جاؤ ان کے لیے زکات کے ساتھ اپنا آپ لڑائی کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، اور ان کو یا مٹ جاؤ یا مٹا دو۔ اور یہ ایک ابو بکر صدیق نہیں ہے، یہ ان سے یہ بس چلا، ان کی یہ سنت چلی، اور آج تک پوری دنیا میں یہ چلتا آ رہا ہے کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں بات کر رہا تھا کہ دو چیزیں، ایک ہے اس دین پہ عمل کرنا اور دوسرا اس دین کا تحفظ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں حضور سے بھی ملی ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی ملی ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ اس رحم میں رہے کہ صرف عمل کرنا ہے باقی کچھ نہیں، تو یہ اس کا وہم غلط ہے۔ یہ ٹھیک اور قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اور ایمان والوں کے لیے قرآن اور حدیث سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہزاروں تاریخیں مل جائیں، ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں مل جائیں، قرآن کے آیت تو دور کی بات ایک لفظ کے یا نقطے کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی۔ وہ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ تحفظ بھی ہے، اور خود اللہ نے تحفظ کیا ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ بے وقوف ہیں، ان جیسا ہم ایمان لائے، صحابہ کے بارے میں کافروں نے کہا تھا، اللہ نے فوراً کہا نہیں نہیں نہیں، یہ بے وقوف نہیں، انہوں نے کہو تم بے وقوف ہو۔ اللہ کا اتنا کہنا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ تحفظ ہے۔ اور تبت یدا ابی لہب کیا ہے، علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، سن لیں گے، یہ بھی تحفظ ہے۔ اللہ نے عمل بھی کرنے کا بھی حکم دیا، تحفظ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ دونوں ہمارے دین، دونوں ہمارے لیے دین ہے، عین دین ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہے کہ صرف عمل کے ساتھ زندگی بن جائے گی، میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ غلط اس کا وہم ہے۔ دونوں چیزیں ہوں گی تب کامیاب ہوگا۔ عمل بغیر دین کے تحفظ کے کچھ بھی نہیں۔ اگر صرف عمل ہوتا، تحفظ نہ ہوتا، تو حضور اپنی زندگی میں 27 جنگوں میں شریک کبھی بھی نہ ہوتے، صحابہ 72 جنگوں میں کبھی بھی شریک نہ ہوتے، اور اس کے علاوہ بھی محدثین، مفسرین، بڑے بڑے مجاہدین گزر گئے، علم کے پہاڑ، تقوی کے پہاڑ، تہجد گزار، وہ پھر آرام سے گھروں میں بیٹھے رہتے، اپنی جانیں قربان نہ کرتے، تحفظ کی احساس۔ اور دوسری بات کہ اگر کوئی آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ صرف تحفظ سے کام بن جائے گا، عمل کچھ نہیں، جیسے وہ باطل ہے ایسے میں یہ بھی باطل ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی۔ حضور کے قرآن پہ عمل بھی ضروری، حضور کے قرآن کا تحفظ بھی ضروری۔ اس کی مثال امام احمد بن حنبل نے دی ہے۔ اگر شریعت کی کتابوں کو دیکھا جائے تو پوری فقہ کی کتابیں، ایک مسلک امام احمد بن حنبل کے نام سے ہے پوری دنیا میں، یہ عمل ہے۔ اور اگر تحفظ پہ دیکھا جائے تو وہ کوڑے جو امام احمد بن حنبل نے کھائے وہ تحفظ کی صورت میں ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اگر عمل دیکھا جائے تو کئی کئی دن عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز اور تہجد پڑھ لیتے تھے، یہ عمل ہے۔ اور اگر تحفظ دیکھا جائے تو جنازہ جیل سے اٹھا ہے، یہ تحفظ کی مثال دیتی ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلیں، وقت تھوڑا ہے، میں تاریخ دوہرا دیتا، تحفظ کی بھی اور عمل کی بھی۔ جب تحفظ کی بات، عمل کی بات آئی تو ہم نے اپنے اکابر کو کتابوں کی شکل میں جب دیکھا تو ہم انہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ساری رات روتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب تحفظ کی بات آئی تو تلوار لے کر میدان میں کھڑا دیکھتے ہیں۔ جب عمل کی بات آئی تو سارا دن روزے کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ جب تحفظ کی بات آئی تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے میدان جنگ میں نظر آتے ہیں۔ یہ مثالیں نام لینے کے بغیر صحابہ سے چلی ہیں اور آج تک الحمدللہ یہ قائم و دائم ہے۔ ایسے مجاہدین کی مثالیں آج بھی موجود ہیں جنہوں نے عشاء کا وضو کیا، تہجد پڑھے، صبح کی نماز پڑھی، جب دن کی روشنی آئی تو دین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ کتنی مثالیں۔ قاضی احسان احمد شجابادی ملتان جیل میں ہیں، والد کا جنازہ اٹھتا ہے، جیل والوں نے کہا آپ معافی مانگ لیں،
कसूर क्या था? हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़। याद रखिएगा क्या था? हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़। काश में आप माफी मांग लें, कादियानी को काफिर न कहें, हम पे आपको रिहा कर देते हैं जनाजे के लिए। कहा वालिद का जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है, हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना फर्ज ऐन है। कादी एहसान अहमद फर्ज किफाया को छोड़ सकते हैं, फर्ज ऐन को नहीं छोड़ सकता। वो मंसेरे के पहाड़ों में एक शख्स इल्म और तक़वे का बहार सारी सारी रात इबादत में गुजारने वाला, जब किसी कादियानी ने चैलेंज किया, घर से निकल पड़ा, सामान हाथ में उठाया, किताबें हाथ में उठाई और अड्डे पे आए। किसी ने आके पैगाम दिया, आपका इकलौता बेटा, दिल पे हाथ रखिएगा, आपका इकलौता बेटा जो बुखार में मुब्तला था, आप उसको बीमारी की हालत में घर छोड़ आए, वो दुनिया छोड़ के चला गया है, मासूम बच्चा चला गया है। कहा अब गुलाम गौस कादियानियों के मुकाबले का इरादा कर चुका है, हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का इरादा कर चुका है। बेटे को कफन देना, गुस्ल देना, दफनाना, जनाजा पढ़ना ये फर्ज किफाया है, और इस दौर में हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना फर्ज ऐन है। गुलाम गौस हज़ारवी फर्ज किफाया को छोड़ सकते हैं, फर्ज ऐन को नहीं छोड़ सकता। अकलौते बेटे की मौत बर्दाश्त कर ली, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। हटना तो दूर की बात, डगमगाए भी नहीं, सोचा भी नहीं कि घर चला जाऊं, आधे घंटे के बाद फिर चला जाऊंगा, बेटे का चेहरा देख लूं, नहीं। कहा बेटा चला गया, कोई बात नहीं, अल्लाह की अमानत के अल्लाह के सुपुर्द कर देना, जनाजा पढ़ देना। गुलाम गौस हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाएगा। ये एक दो मिसालें हैं, इसमें मैं हजारों मिसालें पेश कर सकता हूं। तो मुख्तसर बात यह है कि हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ और हुजूर की खातमुल मासूमियत का तहफ़्फ़ुज़, ये भी अकीदा साथ साथ है। आज दोनों फितरे हमारे सामने हैं। एक फितरा जो हुजूर की खत्म नबूवत पे डाका मार रहा है, और दूसरा फितना जो हुजूर की खातमुल मासूमियत के अकीदे पे डाका मार रहा है। हमने दोनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को पेश करना है, और दोनों के तहफ़्फ़ुज़ जो आज तक हम तक ये अकीदे पहुंचे हैं, आसानी के साथ नहीं पहुंचे। इस पे खून लगा है, जानें लगी हैं, नौजवानियां लगी हैं, जेलें काटी गई हैं, तब ये हम तक ये तहफ़्फ़ुज़ पहुंचा है। आज हमारे दौर में ये हमारे जिम्मे है कि हम अमल के साथ साथ अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खड़ा करें, अपने आप को आमादा करें, अपने आप को पेश करें, अपनी जान को, माल को, वक़्त को पेश करें, तब ये अगली नस्ल तक तहफ़्फ़ुज़ पहुंच सकता है। अगर आज हमारे दौर में ये दोनों अकीदे, जिस पे आज दुनिया कुफर इनको ज़ेर करने की कोशिश कर रही है, अगर खुदा न खास्ता अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ज़िम्मे है, खुदा न खास्ता अगर मैं और आप अपने आप को अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल न कर सके, तो शायद आने वाली नस्लों, क़यामत तक आने वाले लोगों के हम मुजरिम ठहरेंगे, और उनमें से हर आने वाला फर्द क़यामत वाले दिन हमारे गिरबान से पकड़ सकता है कि आपके दौर में हुजूर की खत्म नबूवत के अकीदे को खतरा था, हुजूर की मासूमियत के अकीदे को खतरा था, आपने क्या किया? आप आराम से सोए रहे, अपनी दुकानदारी करते रहे, अपना जमींदारा करते रहे, अपने कारोबार में फंसे रहे, अपनी मलकाई और चौधराट में रहे। ये सारी बातें छोड़ के हमें इस दौर में हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुजूर की मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को पेश करना होगा। और जिन्होंने किया उनकी मिसालें हैं, और तारीख उन्हीं लोगों की तारीख, उनके जिक्र से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। मेरे दोस्तों, हमारे इस खित्ते में ये दोनों चीजें जो मैं बयान कर रहा हूं, दोनों अकीदों के डाकू, ये हमारी सरजमीन, हमारे इस खित्ते में मौजूद हैं। अब बाहर से आके कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, हमने अपने आप को पेश करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अपने आप को पेश कर चुके हैं। आप आवाम ने उलमा का दस्ते बाजू बन के उन अकीदों को मुंह तोड़ जवाब देना है, उन
फितरत अमूर तो जवाब देना है कि ताकि हमारे ये अकीदे दोनों महफूज रहे और आने वाली नस्लों तक ये अमानत पहुंच सके और क़यामत में हम मुजरिम न ठहरे। अपने आप को मुजरिम होने से बचाने के लिए हमने उलमा के साथ खड़े होकर इन तहफ़्फ़ुज़ इन फितरों के मुकाबले में खड़े होकर इन अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को पेश करना है। और तहफ़्फ़ुज़ होता कैसे है? जान, माल और वक़्त से होता है। जब जान की बारी आए जान देना, जब वक़्त की बारी आए वक़्त देना, जब माल की बारी आए तो माल देना। आप मेरे दोस्तों, आज जो मेरे ज़िम्मे थी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिल्कुल करीबी यानी 8-9 दिन है एक अकीदा खत्म नबूवत जिसके डाकू हमारे खत्ते में मौजूद हैं, उनके मुकाबले में उलमाए देवबंद अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला तमाम उलमाए को जज़ाए खैर दे जिन्होंने सीसा पिलाई दीवार बन के अपने आप को खड़ा किया और उस मजबूत फितने के मुकाबले में खड़े हो गए। आपकी जानी पहचानी एक कॉन्फ्रेंस पिछड़न की सरजमीन पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है। हम अब वक़्त है, अब वक़्त में हम न उठे तो शायद कल हमें जिंदगी मोहलत दे या न दे, अगली कॉन्फ्रेंस में हम हो या ना हो, अगले लम्हे की कोई बात नहीं। अपने आप को काउंट करवाएं, अपने आप को पेश करें कि हम इंशाअल्लाह कादियानियत के मुकाबले में अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर बच्चा, हर नौजवान, हर बूढ़ा और हमारी घरों में बैठी माएँ बहने जो से तकाजा किया जाए अपने आप को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे जी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बात को खत्म करता हूँ, आखिरी 1-2 जुमले कि मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब आपकी क़यादत करते हैं और हर वक्त हर कॉन्फ्रेंस पे आपको यहाँ से लेके जाते हैं, ये गाड़ियों का बंदोबस्त भी करते हैं, आपको दावत भी देते हैं। चाहिए तो ये था कि उलमा जब ऐलान कर दिया तो उलमा बैठ जाते। हम अवाम कहते हैं कि हम उलमा आपकी जो जरूरियात है हम इंशाअल्लाह पूरी करेंगे। हक तो ये था, लेकिन मैं देखता हूँ मैदान में चंदा भी उलमा मांग रहे हैं, गाड़ियां भी उलमा बंदोबस्त कर रहे हैं, आपकी मिन्नतें भी, मेरी मिन्नतें भी उलमा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ये अदब की बात है। अगर इसके बावजूद भी हम बेदार हो जाएं, हम उठ जाएं, एक दिन की बात है, एक दिन मतलब बीमारी में भी गुजार सकता है, एक दिन किसी घर की मजबूरी में भी गुजार सकते हैं, लेकिन ये एक दिन इतना कीमती है कि शायद सारी जिंदगी के अमल काम ना है। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएं, उठ के फरमाएं, बताओ कौन कौन, मेरी इज्जत का सवाल था उस पे कौन कौन शामिल हुआ था, आओ मेरे साथ चलो जन्नत में चले। तो मेरा ख्याल ये है कि सारी जिंदगी से वो भारी वो एक दिन हो जाएगा जो हमारे काम आएगा इंशाअल्लाह। और हमें उम्मीद भी है कि हम जिस शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ रहे हैं, क्या आवाज लगा रहे हैं, वो इतनी लजपाल शख्सियत है कि हमारे एक मिनट का तहफ़्फ़ुज़ करना भी ज़ाया नहीं जाने देगी। वो अल्लाह से जरूर हमारी शुफात करके हमें साथ जन्नत में ले जाएगी इंशाअल्लाह। तो कौन साथी हाथ खड़े करके एक मिनट में बता देगा हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और साथ और अपने बंदों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खैर दे। अब ये ना असबाब का दौर है, यानी कि जहान असबाब के है, यहाँ असबाब के बगैर कुछ नहीं होता। तो आपसे ये अपील की जाती है कि कुछ बंदे उठ के इज़हार कर दें कि हम इंशाअल्लाह गाड़ियों के किराए में आपकी मौलाना मुबीन साहब कितनी मुआवनत करेंगे। खड़े होके अपनी ज़ियारत करवाएं, खड़े होके इंशाअल्लाह मैं मुआवनत करेंगे। कितने करेंगे? अभी वक्त थोड़ा है, वक्त पूरा हो गया। बोला आपने बाद में इन हज़रात अभी आज ही करके जाए ताकि इसकी बुनियाद डल जाए, मौलाना आसानी के साथ अपने गाड़ियों का बंदोबस्त करे, फिर और लोग भी आप करेंगे नहीं सारा काम इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खैर दे।